آپ کو لگتا ہے کہ یہ کم از کم جو الیکشن آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، پورے پاکستان کی بات ابھی نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ میجورٹی کون سی پارٹی لے گی؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا. آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا میاں صاحب لینڈ کریں گے چیزیں بالکل مختلف ہو جائیں گی. دیکھیں اس شخص نے ڈیلیور کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آنے سے سب چیزیں بدل جائیں گی، لوگوں کی مہنگائی واپس چلے جائے گی؟ مہنگائی کا دیکھیں نا، یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے نا مہنگائی کا اصل ذمہ دار کون ہے. 2018 میں ہم کیا چھوڑ کے گئے تھے اور ہم نے 2022 میں کیا انہیرٹ کیا، اور کون ذمہ دار ہے، کس نے کی یہ مہنگائی؟ نواز شریف کے دور میں 100 روپے لیٹر پیٹرول تھا، 115 روپے ڈالر تھا، 12 سے 18 روپے پر یونٹ کے درمیان بجلی تھی. تو یہ مہنگائی کس نے کی ہے 4 سالوں میں؟ جس نے ڈاکے ڈالے، جس نے چوریاں کی، جس نے IMF کے معاہدے کو تاخیر کا شکار کیا، جو جاتے جاتے بھی پیٹرول پہ سبسڈی دے گی. دیکھیں فاروق صاحب آپ نہیں، انہوں نے چھوڑا، مہنگا چھوڑا. جب آپ جا رہے تھے عام آدمی کو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ عمران خان صاحب جب یہ چیئرمین PTI کے دور میں، تو آپ تو باقاعدہ پروگرامز میں وہ لے آتے تھے، چینی آٹا لے کے آتے تھے. بالکل عام آدمی آپ کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتا تھا. لیکن جب آپ جا رہے تھے اور پیٹرول کہاں پہ تھا، ڈالر کہاں پہ تھا، اس کو یہ سمجھائیں گے کیسے؟ ہمارے لیے بڑا آسان تھا. ہم 400 روپے کی سبسڈی دیتے پیٹرول پہ، 200 ارب کی بجلی پہ، اور ہر چیز سستی کر کے گھر چلے جاتے، اور کیئر ٹیکرز آ کے پھنس جاتی، IMF کا معاہدہ کینسل ہو جاتا. خان صاحب نے کیونکہ ڈیولپمنٹ نہیں کی اس ملک میں، ایک اینٹ نہیں لگائی، CPEC کو سلو کر دیا، قرضے پہ قرضہ لے لیا، چیزیں بیچنا شروع کر دی، کرپٹ وزیر رکھ لیے، مصلیحتوں کا شکار ہو گئے، شوگر انکوائری کمیشن ہو گیا، آٹا کرائسس ہو گیا. اتنی چیزیں اس ملک میں ہوئیں. کیوں ہوئیں؟ کیونکہ ایک کرپٹ حکمران بیٹھا تھا، وہ IMF کے معاہدے کو تاخیر کا شکار کر رہا تھا، عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا تھا. ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا، اور اس لیے بچایا کہ اگر ڈیفالٹ سے نہ بچتے، ڈالر 500 پہ جاتا، پیٹرول 700 پہ جاتا، انڈسٹری بند ہو جاتی، بینکوں کے باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی پیسہ اپنا واپس لینے کے لیے، ایکسپورٹس ختم ہو جاتی، پاکستان میں ایئر لائنیں نہ آتی، آپ کا بالکل معاملہ ٹھپ ہو جاتا، اور نیازی صاحب اکیلے نعرہ لگاتے کہ پاکستان شری لنکا بن گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قربانی دی، اور اب عوام کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے قربانی دی. لوگ باشعور ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کس کے دور میں حالات بہتر تھے، اور یہ 4 سال کا ملبہ ہے یا یہ 16 مہینے کا ملبہ ہے جو ہم آج اٹھا رہے ہیں.